بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ 8واں باب، غیبت اور بدگمانی۔ یہ بیماری بھی نہایت عام ہو رہی ہے اور اکثر صلحاء میں بھی غیبت کا یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ ہر ایک دوسرے پر تنقید اور اپنی فوقیت کا سکہ اپنے مصاحبین پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح بدگمانی کی بیماری بھی عام ہو رہی ہے اور تمام جھگڑوں کی بنیاد اور قلب کی تشویش و پریشانی کا سبب عموماً غیبت اور بدگمانی ہے۔ ہر بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل شرعی کا مواخذہ ہوگا اور حسن ظن پر بدون دلیل اجر عطا فرمایا جاوے گا۔ پس نہایت نادانی ہے کہ بدون دلیل مفت ثواب نہ حاصل کرے اور بدگمانی پر دلیل کے مواخذے میں خود کو گرفتار کرا دے۔ حق تعالیٰ نے دونوں بیماریوں کو قرآن پاک میں بیان فرمایا اور بندوں کو اس سے بچنے کا حکم فرمایا، اور حدیث پاک میں بھی غیبت کو زنا سے سخت تر گناہ فرمایا ہے اور بدگمانی کو سب سے زیادہ جھوٹی بات فرمایا ہے۔ حضرت مرشدنا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اب میں بیعت کرتے وقت غیبت، بدگمانی اور بدنگاہی نہ کرنے اور قرآن پاک کے حروف کی صحت کے ساتھ ادائیگی کی مشق کرنے کا عہد لیتا ہوں، اور ہردوئی سے مطبوعہ پرچہ بھی اس سلسلے میں شائع فرمایا، جس کی نقل یہاں بھی تحریر کرتا ہوں۔ اصلاح الغیبہ یعنی غیبت کے نقصانات اور اس کا علاج۔ مرتب مرشدی و مولائی حضرت مولانا الحاج شاہ ابرار الحق صاحب مد ظلہم العالی، ناظم مجلس دعوت الحق ہردوئی۔ آج کل غیبت کا بہت زور ہے، حالانکہ ایسی بری عادت ہے جس سے دنیا و دین دونوں کی رسوائی و خرابی کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لیے بعض احباب کی خواہش پر مختصر طور پر اس کے کچھ نقصانات اور اس کا علاج بزرگوں کی کتب و ارشادات سے مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ ان باتوں کو بار بار سوچنے سے اور ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ اس مرض کا ازالہ ہو جائے گا اور اس سے حفاظت رہے گی۔ نمبر 1، غیبت کا ضرر و نقصان یہ ہے کہ اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے، اور افتراق سے مقدمہ بازی، لڑائی جھگڑے سب کچھ ہوتے ہیں، اور اتفاق کے اندر جو مصالح و منافع ہوتے ہیں افتراق کی صورت میں ان سے محرومی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، غیبت کرنے کے ساتھ ہی قلب میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو، جس کے دل میں ذرا بھی حس ہو اس کو یہ بات محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنے سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اگر سن پاوے تو غیبت کرنے والے کی فضیحت کر ڈالے گا، اگر بس چلے تو بری طرح سے خبر لے گا۔ دین کا نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گویا سامان دوزخ ہے۔ نمبر 4، حدیث شریف میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ ضرر کا باعث ہے۔ نمبر 5، غیبت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہ فرمائیں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ نمبر 6، غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ بھلا کون ایسا ہوگا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا؟ جیسا اس کو برا اور ناگوار خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح غیبت کے ساتھ معاملہ چاہیے۔ نمبر 7، غیبت کرنے والا بزدل ڈرپوک ہوتا ہے، جبھی تو پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں برائی کرتا ہے۔ نمبر 8، غیبت کرنے سے چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے اور ایسے شخص کو ہر شخص ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نمبر 9، غیبت کا بڑا ضرر یہ ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے کمی پوری نہ ہوئی تو جس کی غیبت کی ہے اس کی بدیاں اس کی گردن پر لاد دی جائیں گی، جس کے نتیجے میں جہنم کا داخلہ ہوگا۔ بدیاں سے مراد برائیاں یعنی گناہ۔ ایسے شخص کو حدیث شریف میں دین کا مفلس فرمایا گیا ہے، لہذا دنیا ہی میں اس کی معافی کرا لینی چاہیے۔ نمبر 10، غیبت کا عملی علاج بھی کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کرے اور منع کرنے پر قدرت ہو تو منع کر دے، ورنہ وہاں سے خود اٹھ جانا ضروری ہے، اور اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے، کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی یعنی دین کو نقصان پہنچانا زیادہ قابل احتراز ہے۔ یوں اگر نہ اٹھ سکے تو کسی بہانے سے اٹھ جاوے یا قصدن کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے۔ نمبر 11، غیبت کا عجیب و غریب ایک عملی علاج یہ کہ جس کی غیبت کرے اس کو اپنی اس حرکت کی اطلاع کر دیا کرے، تھوڑے دن اس پر مداومت سے انشاءاللہ تعالی یہ مرض بالکل دور ہو جائے گا۔ تنبیہ۔ نمبر 1، غیبت کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات ذکر کرنا، اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، مثلا کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا، یا کسی کے حسب و نسب میں نقص نکالنا، یا کسی شخص کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس
غرض جس شے سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کی جائے یا رمز و کنایا سے یا ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے یا نقل اتاری جاوے، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ نمبر 12، نفع کامل کے لیے ان باتوں کے ساتھ ساتھ کسی کامل مصلح سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے، تاکہ اگر ان تدابیر کا اثر ظاہر نہ ہو تو ان سے رجوع کیا جا سکے۔ واللہ اعلم۔ تنبیہ نمبر 2، بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے، مثلا جہاں کسی شخص کی حالت چھپانے سے دین کا یا دوسرے مسلمانوں کا ضرر ہونے کا گمان غالب ہو تو وہاں اس کی حالت ظاہر کر دینا چاہیے، یہ منع نہیں ہے، یہ خیر خواہی و نصیحت میں داخل ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جس کی غیبت کرنا چاہیں پہلے اس کے حالات لکھ کر عالم باعمل سے پوچھ لیں، اس کے فتوے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اگر دینی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض نفسانیت ہی نفسانیت ہے تو ایسی صورت میں حالت واقعی بیان کرنا غیبت حرام میں داخل ہے، اور بلا تحقیق کسی کا عیب بیان کرنا تو بہتان ہے۔ تنبیہ نمبر 3، اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہونے لگے تو فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ جیسے بارش عمدہ چیز ہے، اس میں نہانا مفید ہے، مگر اولے پڑنے لگے تو بھاگ جانا چاہیے۔ احقر ابرار الحق عفى الله عنه، خادم اشرف المدارس ہردوئی۔ ارشاد حضرت مرشدنا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم۔ جو حضرات باضابطہ اصلاح نفس کا تعلق کسی بزرگ سے نہیں رکھتے ہیں لیکن اہل اللہ سے مانوس ہیں اور محبت رکھتے ہیں، ان کی مجالس میں آنا جانا رکھتے ہیں، تو ایسے حضرات کو حسب ذیل معمولات شروع کرا دینا چاہیے۔ نمبر 1، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، ایک تسبیح اللہ اللہ جل جلالہ، یعنی ذکر اسم ذات۔ نمبر 3، ایک تسبیح درود شریف۔ ان معمولات کی برکات و انوار سے ان کے قلوب کو حق تعالی کی طرف توجہ اور تعلق میں اضافہ اور ترقی محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی پھر وہ باضابطہ اصلاح کی فکر محسوس کرنے لگیں گے۔ یہ اکثر نسخہ ہے اور حق تعالی نے ہمارے قلب میں یہ بات ڈالی ہے۔ ابرار الحق عفى الله عنه۔ الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہو گئی، اور اختتام پر حضرت مرشدنا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کی اصلاح امت کے لیے عجیب التاثیر اور آسان نسخہ بھی افادیت عامہ کی نیت سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول و نافع فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام سے عموماً اور حضرت مرشدنا دامت برکاتہم سے خصوصاً عاجزانہ درخواست ہے کہ اصلاح اہل عبد کے لیے حق تعالیٰ کی رضا دائمی، حسن خاتمہ اور مغفرت کاملہ کی دعا فرما کر ممنون فرمائے۔ محمد اختر عفى الله عنه، 6 ذی القعدہ 1397۔